حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نیند کی حالت میں زندہ اور مردہ لوگوں کی روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں، لیکن جب ان کی ملاقات کا اختتام ہوتا ہے، ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو اللہ پاک مردہ لوگوں کی روحوں کو روک لیتا ہے اور زندہ لوگوں کی روحیں ان کے جسم میں واپس ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرق میں ایک ایسی رسی ہے کہ جو مغرب تک ہے، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں پر ڈوبتا ہے، اتنی لمبی مسافت پر ایک رسی ہے، تمام لوگوں کی روحیں اسی رسی پر اللہ رب العزت پہنچا دیتا ہے اور وہ قیامت تک وہاں رہے گی۔ جب انسان انتقال کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اس کی روح جو ہوتی ہے وہ اس کے گھر میں رہتی ہے اور 1 سال تک اس کی قبر پہ رہتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ حکم دیتا ہے تو اسی رسی پر چلی جاتی ہے۔ تو جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو وہ لوگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں زندہ لوگوں کی روحوں سے، اور ساری باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ عیون الحکایات کے اندر علامہ ابن الجوزی ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عوف اور حضرت صعب یہ دونوں منہ بولے بھائی تھے، یعنی بھائی چارگی ان لوگوں میں بہت اچھی تھی۔ تو حضرت صعب نے کہا حضرت عوف سے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم مجھے خواب میں دیکھنا اور مجھ سے معلومات حاصل کرنا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو حضرت عوف ابن مالک نے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں ایسا ممکن ہے، مرنے کے بعد زندہ اور مردہ لوگوں کی روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو باتیں بتاتی ہیں۔ تو حضرت صاحب کا انتقال ہو گیا چند دنوں میں، تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہا میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا، اللہ پاک نے مجھے تھوڑی مشقت کے بعد بخش دیا، مجھے جنتی بنا دیا، میرے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف فرمایا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرے گلے میں جو یہ پٹا دیکھ رہے ہو یہ کیسا ہے، یہ معلوم ہے؟ تو حضرت عوف کہتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا ہوں۔ تو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے 10 دینار ادھار لیے تھے اور اس کا قرضہ میں نے ادا نہیں کیا، تو اللہ پاک نے یہ توق میرے گلے میں ڈال دیا۔ اب جب تم بیدار ہو تو میرے گھر پہ جانا اور ان لوگوں سے کہنا کہ میرا قرض ادا کرے، اس لیے کہ انسان جو قرض لیتا ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے، ادا نہیں کر پاتا ہے، تو مرنے کے بعد اس کے اوپر عذاب مسلط کیا جاتا ہے، وہ عذاب میں گر جاتا ہے۔ اس لیے آپ کسی سے قرض لیں تو اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے، ممکن ہے کہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں کہ کب ہمارا انتقال ہو جائے، ایک پل کی ہمیں خبر نہیں، تو اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ میں نے فلاں سے کچھ مال لیا ہے قرض کے طور پہ، آپ اس کا ادا کر دیں اگر میں انتقال کر جاؤں۔ تو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ وہ 10 دینار میں نے اس کے ادا نہیں کر پائے تھے، اور وہ یہودی تھا، مجھے ادا کرنا چاہیے تھا لیکن میں ادا نہیں کر پایا، اس وجہ سے یہ توق میرے گلے میں پڑا ہوا ہے جو مجھے بڑی مشقت دے رہا ہے۔ اور حضرت عوف نے کہا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو جناب صاحب کہتے ہیں کہ میرے گھر کی ہر بات مجھے بتا دی جاتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے میرے گھر جو ہے وہ ایک بلی مری ہے، تو بلی کی بھی خبر مجھے دے دی گئی ہے، اور مجھے یہ بھی خبر دے دی گئی ہے کہ میری جو 6 سال کی بچی ہے وہ 6 دن کے بعد انتقال کر جائے گی۔ تم جب بیدار ہو خواب سے اٹھو تو میرے گھر جانا اور کہنا کہ جو بچی ہے 6 سال کی میری، اس کی بہت زیادہ عزت کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اسے طرح کے کھانے کھلائے، اس لیے کہ میری بچی 6 دن کے بعد انتقال کر جائے گی، مجھے خبر ہو گئی۔ یہ دیکھو حضرت صاحب انتقال کر گئے لیکن دنیا والوں کی ہر خبر ان تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو جو شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے گھر کی ایک ایک بات اسے پہنچائی جاتی ہے۔ اب حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہیں، آپ سب سے پہلے تو آپ کے جناب صاحب کے گھر تشریف لے جاتے اور کہتے ہیں کیا صاحب نے کسی سے قرض لیا تھا؟ تو ان کے گھر والے کہتے ہیں ہاں ایک یہودی سے 10 درہم جو ہے وہ قرض لیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا وہ 10 درہم کہاں رکھے ہیں؟ تو ان کے گھر میں جب ڈھونڈا گیا تو وہ 10 درہم مل گئے، تو آپ نے وہ 10 درہم لیے اور اس یہودی کے پاس گئے، تو یہودی نے جب درہم دیکھے تو پہچان گیا کہ یہ میرے ہیں، اور یقیناً صاحب جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور بڑے نیک تھے، میں نے وہ درہم معاف کر دیے۔ اس نے معاف کر دیے، فوراً ہی جیسے ہی آپ نے سنا کہ انتقال ہو گیا تو اس نے وہ معاف کر دیے۔ وہ یہودی تھا لیکن معاف کرنے کے بعد وہ اسلام بھی لے آیا۔ یہ اسلام کی دعوت ہے
کہ جو لوگ اس سے ملتے ہیں وہ اسے قبول ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ اسلام میں سکون ہے، عزت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہے، مودت ہے، عشق ہے ایک دوسرے سے، کوئی کسی کا برا نہیں چاہتا ہے، اور اسلام تو کسی کے ساتھ برا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جب اسلام پانی جو وضو میں ہم استعمال کرتے ہیں اسے زیادہ بہانے کو منع کرتا ہے، تو پھر خون کسی کا بہانے کو کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اگر میری بات سے کبھی کسی کا دل دکھاؤ، میری کسی ویڈیو سے کسی کا دل دکھاؤ، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ محبت پیدا کرو، ایک دوسرے میں اتحاد پیدا کرو۔ اب حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ایک بات بتاؤ، مجھے خواب میں صاحب نے آ کر کے بتایا ہے، جو کہ صاحب ابن جسامہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے گھر ایک بلی ہے اور بلی مر گئی۔ کیا بلی مر گئی؟ تو آپ کے گھر والوں نے بتایا ہاں بلی مر گئی۔ پھر آپ نے کہا ان کی 6 سال کی بچی بھی ہے؟ کہا 6 سال کی بچی بھی ہے۔ کہا اسے لے کر کے آؤ۔ جب بچی کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ 6 دن کے بعد یہ لڑکی بھی انتقال کر جائے گی، اور 6 دن گزرے وہ لڑکی بھی انتقال کر گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ خواب کے اندر زندہ اور مردہ لوگوں کی روحیں ملتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، ملاقات کرتی ہیں، اور دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں مرے ہوئے کو بتایا جاتا ہے، اور مرے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ زندہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ کتنے بزرگان دین ہیں کہ اپنے مریدین کے خواب میں آ کر کے بتاتے فلاں جگہ مت جانا، تمہارا نقصان ہونے والا ہے۔ آپ آ کے فرماتے ہیں کہ یہ کام شروع کرو تمہارا اچھا ہوگا۔ بلکہ بہت سے بزرگان دین کی روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردہ آ کر کے جو بات بتائے وہ بات حق ہوتی ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک جنگ ہوئی ہے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صحابی حضرت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں آپ شہید ہو گئے۔ جب آپ کا جسم ایسی پڑا ہے تو ایک مسلمان آیا اور اس نے آپ کے جسم پر بڑی اچھی چادر ڈالی اور وہ وہیں پر سو گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص آیا، وہ چادر اٹھائی اور لے کر کے چلا گیا، یعنی چوری کے ارادے تھے۔ اب جو پاس میں شخص سو رہا تھا تو ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا وہ شخص جو ہے جو میری چادر لے گیا وہ اسی آخری قافلے والے میں رہتا ہے، آپ جائیں اور اس کے اونٹ کے نیچے آپ دیکھیں اس نے چادر کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ تو جب آپ تشریف لے گئے، بیدار ہوئے، تو آپ وہاں پہنچے، آپ نے دیکھا یقیناً وہاں پر وہ چادر رکھی ہوئی ہے، یعنی خواب کے ذریعے آ کر کے بتایا ہے کہ میری چادر کہاں ہے۔ تو اللہ والے خواب میں آ کر کے ہر بات کو فاش کر دیتے، ظاہر فرما دیتے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت انتقال آیا تو آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کو خواب میں دیکھا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عثمان، کل تم روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو گے، کل روزہ ہمارے ساتھ تم کھولو گے۔ یہ خواب دیکھا، آپ بیدار ہوئے تو جمعہ کے دن بحالت روزہ آپ شہید ہوئے، اور اسی عالم میں آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ افطاری کی۔ تو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلاموں کو بشارتیں دیتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو کہ کل ہمارے ساتھ، جو کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں، اللہ رب العزت نے مخلوق میں سب سے اعلیٰ بنایا ہے جنہیں، ان کے ساتھ تمہاری افطاری ہوگی۔ تو یہ ایک غلام کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوش ہوئے۔ ایسی ہی بہت ساری روایات ہیں، کتابیں بھری پڑی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں جو مردہ آتا ہے اور جو باتیں وہ بتاتا ہے وہ باتیں حق ہوتی ہیں، ان پہ یقین رکھنا چاہیے، انہیں ماننا چاہیے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت بھی خواب میں آتے ہیں، حسین اعظم بھی خواب میں آتے ہیں، غوث اعظم بھی خواب میں آتے ہیں، امام اعظم بھی خواب میں آتے ہیں۔ ہمیں اپنے پیر و مرشد سے لو ہے، حضور تاج الشریعہ سے انشاءاللہ ہمارے خواب میں آئیں گے اور ہماری مدد فرمائیں گے، چونکہ ہم وسیلے والے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندوں سے ہم محبت کرنے والے ہیں۔ ہمیں یقین ہے ہمارے نبی ہماری خواب میں انشاءاللہ آئیں گے، اور اللہ رب العزت نے چاہا ہمارے نبی ہماری بخشش بھی فرمائیں گے اور ہماری دنیا میں بھی مدد فرمائیں گے، چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے اپنے امتیوں سے اتنی محبت ہے کہ جب میرا امتی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے محفل میں یاد کرتا ہوں، میں میدان محشر میں بھی امتی امتی کہوں گا، حالانکہ ساری کائنات کہے گی نفسی نفسی، لیکن محمد عربی کہیں گے امتی امتی۔ تو خوابوں کے ذریعے اللہ رب العزت بہت سے راز انسان پہ ظاہر کر دیتا ہے، بس سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے مہیا فرمائی۔